اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو قرآن علم آفیشیل چینل میں حاضر خدمت ہیں۔ دوستو پچھلی ویڈیو میں ہم نے نورانی قاعدہ تختی نمبر 4 کے 2 سبق 2 لیسن مکمل کیے تھے۔ آج کی ویڈیو میں ہم تختی نمبر 4 کا تیسرا سبق کا آغاز کریں گے۔ تو امید ہے کہ پچھلا سبق آپ نے اچھے سے یاد کیا ہوگا اور زیر اور زبر اور نقطوں کی پہچان آپ کو اچھے سے محفوظ ذہن میں ہو گئی ہوگی۔ تو آئیے نئے سبق کا آغاز کرتے ہیں۔ پچھلی ویڈیو میں ہم نے باریک کاف تک یہاں تک کاف پیشکو تک جو ہے باریک کاف تک ادا کیا تھا۔ تو آئیے آج کے سبق میں ہم جیم سے سبق کا آغاز کریں گے۔ تو دوستو یہ جیم ہے، نیچے اندر نقطہ ہوتا ہے، اس کی پہچان ہے ہا اور خا، اور جیم کی نقطوں سے پہچان ہے کہ خا جو ہے اوپر نقطہ ہوتا ہے، جیم کے اندر نقطہ ہوتا ہے، اور ہا بغیر نقطے والا حروف ہے۔ جیم کے اوپر زبر آ جائے تو آواز نکلے گی جیم زبر جا، جھٹکا نہیں لگانا اور زیادہ لمبا بھی نہیں کرنا کھڑی زبر کی شکل میں۔ جیم زبر جا، جیم زیر جی، جیم پیش جو، جا جی جو، جیسے پیچھے میں نے آپ کو جو ہے پڑھایا کہ جھٹکے کے ساتھ بھی نہیں پڑھنا اور لمبائی کے ساتھ بھی نہیں پڑھنا۔ تو جیم کے اوپر زبر آ جائے آواز نکلتی ہے جا، جیم زیر جی، زیر کے ساتھ آواز نکلے گی، اور پیش آ جائے جیم پیش جو، جا جی جو۔ آگے ہے شین، شین جو ہے اس کے اوپر جو ہے 3 نقطے ہوتے ہیں اور 3 دانت ہیں، اس کی پہچان ہے۔ اور اگر شین سیٹی والا حروف ہے، اوپر زبر آ جائے آواز نکلتی ہے شین زبر شا، نیچے زیر آ جائے آواز نکلتی ہے شین زیر شی، اوپر پیش آ جائے تو آواز نکلتی ہے شین پیش شو، شا شی شو۔ جھٹکے کے ساتھ نہیں پڑھنا، اس طرح بالکل کھلی آواز سے پڑھنا ہے۔ آگے شین کے ہے یا، یہ یا ہے، چھوٹی یا ہے، جہاں پہ یا کی اصل شکل آئے گی تو وہ بغیر نقطے والا حروف ہوگا، اور اگر کسی حروف کے ساتھ ملا کے پڑھیں گے تو پھر ظاہر کرنے کے لیے نیچے 2 نقطے ہیں آتے ہیں، اور یہاں یہ اس کی اصل شکل ہے، بغیر نقطے والا حروف ہے، اوپر زبر ہے، اور اگر زبر ساتھ آئے تو آواز نکلے گی یا کی، یا زبر یا، نیچے زیر آ جائے آواز نکلے گی یا زیر گی، اوپر پیش آ جائے یا پیش یو، یا ی یو، ایسے ادا ہوگا۔ آگے ہے غاد، غاد جو ہے موٹا حروف ہے، سبز کلر دیا گیا ہے، علامت ہے کہ یہ موٹا حروف ہے، اور غاد جو ہے اس کی پہچان اوپر نقطہ ہوتا ہے اور اوپر زبر ہے تو آواز نکلے گی غاد زبر غا، نیچے زیر آ جائے تو آواز نکلے گی غاد زیر غی، اوپر پیش آ جائے تو آواز نکلے گی غاد پیش غو، غا غی غو، غا غی غو۔ تو آگے ہے غاد کے لام، لام جو ہے یہ بغیر نقطے والا حروف ہے اور یہ اس کی اصل شکل ہے، تو اس کے اوپر زبر آ جائے تو آواز نکلے گی لام زبر لا، لام زیر لی، لام پیش لو، لا لی لو۔ لام زبر کے ساتھ لا، زیر کے ساتھ آواز نکلے گی لی، اور پیش کے ساتھ لو، لا لی لو۔ آگے ہے نون، اصل شکل میں ہے، اوپر اندر نقطہ ہوتا ہے، اوپر زبر آ جائے تو آواز نکلے گی نون زبر نا، نیچے زیر آ جائے نون زیر نی، اوپر پیش آ جائے تو آواز نکلے گی نون پیش نو، نا نی نو۔ تو دوستو آج کے سبق میں ہم یہیں پہ اختتام کرتے ہیں نون تک، اور یہ جو ہے آگے تختیاں جو ہے وہ لمبی لمبی تختیاں ہیں، حروف زیادہ ہیں، تو ہم کوشش کریں گے کہ تھوڑی ویڈیو میں تھوڑے سبق میں ہم جو ہے آپ کو اچھے سے حروفوں کی پہچان اور اچھے سے پڑھانے کی کوشش کریں۔ تو یہاں آپ اسے اچھی طرح یاد کریں، اور نورانی قاعدہ جو ہے یہ ایک بہت ہی ضروری، نہایت ہی ضروری ہے۔ اگر اس کو اچھے سے پڑھا جائے تو قرآن پاک اور آگے جا کے خود بخود جو ہے قرآن پاک سارے بچے اور بچیاں جو ہیں خود بخود پڑھنے والی بن جاتی ہیں۔ اور اگر نورانی قاعدہ اچھے سے نہ پڑھنا آیا اور اس میں غلطیاں رہ گئیں، ان کی شکلوں کی پہچان نہ ہوئی، زیر اور زبر کی پہچان نہ ہوئی، نقطوں کی پہچان نہ ہوئی، تو پھر جو ہے قرآن پاک میں دقت ہوگی پڑھنے میں۔ تو ہم چاہتے ہیں کہ آپ قرآن پاک خود بخود نورانی قاعدہ پڑھ کے خود بخود پڑھنے والے بن جائیں، اور آپ آسانی کے ساتھ قرآن پاک کو ادا کرنے والے بن جائیں۔ تو یہاں پہ چھوٹا چھوٹا سبق کے ساتھ ہم آپ کو پڑھانے کی کوشش کریں گے۔ تو امید ہے کہ پچھلا سبق بھی آپ نے اچھے سے یاد کیا ہوگا، تو اس سبق کو آپ اچھے سے یاد کریں۔ نئی ویڈیو میں نئے سبق کے ساتھ حاضر خدمت ہوں گے، تب تک کے لیے چینل کو سبسکرائب بھی کریں، بیل آئیکن کو بھی ساتھ دبائیں، اور اسے شیئر لازمی کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔